پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ دائما افضل الدہور و کرما. کل ہم نے مسائل اور عبادت کے تعلق سے چند ضروری گوشوں پر روشنی ڈالی تھی، اور یہ کہ چونکہ عبادت کے لیے کچھ شرائط، ارکان، واجبات، مقدمات ہوتے ہیں جن کا جاننا پہلے ضروری ہوتا ہے. تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہے. طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، طہارت بڑی طہارت اور چھوٹی طہارت، جیسے وضو اور غسل. تو نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں. اگر کوئی شخص بغیر طہارت کی نماز ادا کرے گا تو اگر بھول کر ایسا ہوا عدم علم میں تو توبہ کرے، معاف ہے. لیکن اگر اس نے عمدن جان بوجھ کر کیا تو گویا کہ اس نے عبادت کی توہین اور تحقیر کی ہے، اور یہ کفر ہے. اس لیے علماء نے کفر لکھا. اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے. اس حدیث پاک کو امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے. متشابہ لگا، تلاوت قرآن میں شبہ ہوا تو متشابہ لگا، ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکرا گئی. بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے. انہی کی وجہ سے امام کو قرأت میں شبہ پڑتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر آدمی صحیح سے وضو نہیں کرتا یا صحیح سے غسل نہیں کیا ہے اور وہ نماز میں شریک ہو گیا تو مقتدیوں کی طہارت میں کوتاہی کی وجہ سے امام کو قرأت میں بھول واقع ہو جاتی ہے، شبہ واقع ہو جاتا ہے، پڑھتا کہیں اور ہے کہیں اور چلا جاتا ہے. اس حدیث پاک کو نسائی نے شبیب بن ابی روح سے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا. اب یاد رکھیں، سوچیں آپ کہ جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے، یعنی طہارت تو کیا مگر مکمل نہیں کیا، تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا عالم ہوگا. ایک حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے. الطہارت نصف الایمان. اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. لہذا آپ طہارت پر ہم وضاحت کر دیں کہ اس کی دو قسمیں ہم نے بتایا، طہارت صغرا، کبرا. یہ کہہ لیجیے بڑی طہارت اور چھوٹی طہارت. اب طہارت صغرا وضو ہے اور کبرا غسل ہے. جن چیزوں سے صرف وضو لازم آتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں. فقہ کی اصطلاح میں حدث اصغر، حدث کہتے ہیں اس چیز کو جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، طہارت ٹوٹ جائے جس چیز سے، اسے حدث کہتے ہیں. تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹے اسے حدث اصغر کہیں گے، یعنی چھوٹی طہارت ٹوٹی اس لیے وہ حدث اصغر ہے. اور جن چیزوں سے غسل واجب ہو اسے حدث اکبر کہتے ہیں. جن چیزوں سے غسل فرض ہو ان کو حدث اکبر. ان سب کا اور ان کے تعلق سے تفصیلاً ذکر آگے ہم کریں گے. اب یہاں پر چند علمی چیزیں ہیں جو آپ سنیں اور محفوظ رکھیں اور بہت ضروری ہیں. اللہ رب العزت نے جو احکامات فرض کیا، آپ سنتے ہوں گے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. پھر اس کو چھوڑنے والا یہ کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو کیا گناہ ہوگا.
تو یاد رکھے کہ فرض کی دو قسمیں، ایک فرض اعتقادی اور ایک فرض عملی۔ فرض اعتقادی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی دلیل قطعی کا مطلب ایسی دلیل جس میں کوئی شبہہ نہ ہو، یعنی قرآن پاک سے احادیث طیبہ سے صراحتاً ثابت ہو، اس میں شبہ کی گنجائش نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے۔ لہذا جس چیز کی فرضیت ایسی دلیل سے ثابت ہو جس دلیل میں شبہہ ہی نہ ہو، اگر اس کا انکار کوئی کرے تو ہمارے ائمہ حنفیہ کے نزدیک وہ مطلقاً کافر ہے، اور اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا، اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، یعنی دین اسلام سے یہ چیز فرض ہے، ہر عام خاص جانتا، عوام بھی جانتی ہو اور خواص یعنی علماء بھی جانتے ہو، جیسے 5 وقت کی نماز کا فرض ہونا، 5 وقت کی نماز کا فرض ہونا۔ تو چونکہ 5 وقت کی نماز کی فرضیت یہ ہر عام خاص آدمی جانتا ہے، لہذا اس دور میں یا کبھی بھی اگر کوئی آدمی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے یا اس کے کوئی نئے معنی گڑھے، وہ شخص مطلقاً کافر ہے۔ جیسے بعض جاہل قسم کے خود کو صوفی کہنے والے زندیق جہنمی یہ کہتے ہیں نماز کیا ہے، اللہ کی یاد ہے، وضو کرو، بیٹھ جاؤ آنکھ بند کر کے، جیسے یوگا کہتے ہیں، دھیان باندھو، بس اللہ کا اسی کا نام نماز ہے۔ معاذ اللہ، یہ کفر ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ آج کل کیسے کیسے بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے پیروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھ کر کیا فائدہ، دھیان باندھو، یوگا کی طرح آنکھ بند کر لو اور رب کی طرف دھیان باندھو، یہی نماز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یاد رہے، جب ایسا شخص اس کا منکر اس کے کفر پر اجماع قطعی ہے، لہذا ایسے نام کے صوفی زندیق جہنمی اجماعی قطعی کافر ہیں۔ ایسے کافر کی جو اس منکر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے، اور بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصداً ایک بار بھی چھوڑے، فاسق و مرتکب کبیرہ وہ مستحق عذاب نار ہے، جیسے نماز، رکوع، سجود، نماز، رکوع اور سجدے وغیرہ یہ فرض اعتقادی میں داخل ہے، بلا عذر صحیح شرعی، عذر ہو صحیح ہو اور عذر شرعی ہو۔ شرعی عذر ہونا چاہیے، ذاتی عذر، سماجی عذر، خاندانی عذر، علاقائی عذر، یہ سب نہیں چلے گا۔ اگر بلا عذر صحیح شرعی کے قصداً کوئی ایک بار بھی جان بوجھ کر چھوڑے گا تو فاسق مرتکب کبیرہ مستحق عذاب نار ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز اگر کسی نے ترک کر دی تو وہ فاسق معلن مرتکب کبیرہ ہے۔ آج کل ویڈیو ٹی وی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ بریلی سے فتویٰ آ گیا کہ جو امام ویڈیو بنائے، فوٹو بنوائے، کھنچوائے، وہ فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اب لوگوں نے ایک طوفان بدتمیزی کیا کھڑی کر دی کہ تب تو کسی مولوی کے پیچھے نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا، لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اب تو تقریباً سارے مولانا لوگ جو ہے فوٹو ویڈیو کھنچواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں کہیں نہ کہیں، تو سب فاسق معلن ہوئے اور کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تب تو سب کے پیچھے نماز برباد ہو گئی۔ یہاں تو لوگ ہنگامہ مچا رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے یہ مسئلہ اب اس پر لوگ کیا کہیں گے؟ یہ آج کے جاہل قسم کے یوٹیوب اور واٹس ایپ کے مجاہدین عاشقین رسول معاذ اللہ یہ عاشق بنتے ہیں، جھوٹے عاشق۔ ایک وقت کی نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو وہ فاسق معلن ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔
اب وہ ایک وقت کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو چاہے بھلے کسی کو پتہ نہ ہو وہ فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اس پر بھی ذرا واویلا مچائیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کی ایک وقت کی نماز وہ عمدن چھوڑ ہی دیتے ہیں، کسی نہ بہت زیادہ کثرت ہوگی ایسے لوگوں کی جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہوں گی جان بوجھ کر۔ واویلا مچائیں تو نماز میں تو یہ نہیں ہے کہ اعلانیہ چھوڑا یا چھپ کر کے چھوڑا، اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی تو وہ فاسق معلن مرتکب کبیرہ مستحق عذاب نار ہوا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسے اس نماز کی قضا کرنی لازم ہے، ادا کرنی لازم ہے، قضا کو ادا کرنا لازم ہے۔ لیکن ویڈیو ٹی وی فوٹو والے کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو اعلانیہ کرے اس کو، کیونکہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق تو ہوگا لیکن اعلانیہ کرے گا تب فاسق معلن ہوگا، اور جب بندہ فاسق معلن ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو اب تو لوگ اتنے بڑے بدتمیز ہو چکے ہیں کہ جری ہو گئے سب کو گنہگار ثابت کرنے میں، ہاں کہ سب نکلواتے ہیں، سب کو دیکھا ہے تم نے نکلواتے ہوئے۔ جو لوگ نکلواتے ہیں اسی کو اپنا رات دن کا پیشہ بنا رکھا، ان کے بارے میں حکم ہے۔ جن سے کبھی نکل گیا کوئی نہیں جانتا، ان کے جرم چھپے ہوئے ہیں تو فاسق معلن نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے بند کمرے میں کیا کرتا ہے ہم کو نہیں معلوم، اگر بظاہر وہ لوگوں کے درمیان نیک ہے، پارسا ہے، پاکیزہ ہے تو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے، اور گھر میں اپنے کمرے میں کیا کرتا ہم کو کیا پتا، قیامت کے دن وہ جواب دے گا۔ لیکن نماز اگر کسی نے چھپ کر کے بھی چھوڑی تو گنہگار فاسق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مگر جہاں لوگوں کو توجہ دینی چاہیے وہاں توجہ نہیں دیتے، مقصد بریلی کے فتوے پر اعتراض کرنا ہے، حقیقت حال جاننا نہیں ہے۔ چلیے اب دوسرا ہے فرض اعتقادی ہو گیا۔ فرض اعتقادی کا مطلب سمجھ میں آیا؟ کسی ایسی چیز کی فرضیت جس پر جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ کی گنجائش نہ ہو، جس میں شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اب وہ دو طرح کی ہوتی بھئی، ایسی دلیل جس میں شبہ کی گنجائش نہ ہو یہ تو اہل علم جانتے ہیں نا، یہ دلیل شبہ کے بغیر ہے کیسی ہے، تو ایسی چیز کا منکر ائمہ حنفیہ کے نزدیک کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا فرض ہو جس کی فرضیت دین اسلام سے ہونے میں کسی کو بھی شبہ نہ ہو، عام خاص سب پر ظاہر ہو کہ یہ دین اسلام میں فرض ہے، جیسے نماز، رکوع سجدہ وغیرہ، روزہ وغیرہ، اگر اس کا کوئی منکر ہے تو قطعی اجماعی پورے امت کے نزدیک وہ کافر ہے۔ چلیے، اور جو چھوڑے گا وہ مرتکب کبیرہ مستحق عذاب نار ہوگا۔ یہ فرض اعتقادی ہو گیا۔ فرض عملی، فرض عملی وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو مگر نظر مجتہد میں بحکم دلائل شرعیہ جزم ہے کہ بے اس کے کیے آدمی بریء الذمہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت بے اس کے باطل کالعدم ہوگی۔ یعنی دلیل ایسی قطعی تو نہ ہو جس طرح کی فرض اعتقادی میں دلیل قطعی تھی، مگر مجتہد کی نظر میں وہ دلیل شرعی ایک دم یقینی ہو، نظر مجتہد میں وہ دلیل شرعی ایک دم یقینی ہو، ایسا یقین ہو کہ اس کے کیے بغیر آدمی بچ ہی نہیں سکتا، بریء الذمہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے کرنا ہی ہوگا، کہ اگر وہ کسی عبادت میں فرض ہے تو اگر وہ نہ کیا جائے تو عبادت ہوگی ہی نہیں۔ اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے، اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے۔ جناب عالی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جیسے مذہب حنفی میں چوتھائی سر کا مسح واجب ہے، مذہب حنفی میں چوتھائی سر کا مسح کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جیسے غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے کہ اگر کسی نے غسل میں کلی نہیں کی اور ناک میں پانی نہ چڑھایا تو یہ فرض ہے، نہیں چڑھایا تو اس کا غسل ہوا ہی نہیں۔ جب تک وہ کلی نہ کرے گا، ناک میں پانی نہ چڑھائے گا،
بری ذمہ نہیں ہو سکتا، یعنی غسل اس کا مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نظر مجتہد امام اعظم ائمہ حنفیہ کی نظر میں، مجتہدین ائمہ حنفیہ کے نزدیک یہ دلیل سے جزماً ثابت ہے، یقینی طور پر۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اب اس کا انکار اگر کوئی حنفی کرتا ہے تو وہ فاسق ہے اور گمراہ ہے۔ اگر اس کا کوئی انکار حنفی کرتا ہے، سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ اگر اس کا انکار کوئی حنفی کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ فاسق ہے اور گمراہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ سمجھ رہا ہوں۔ اب اگر آج کوئی حنفی خود کو حنفی کہنے والا یہ کہے کہ میرے نزدیک دلیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض نہیں ہے کیونکہ اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، لہذا اگر کوئی آج چوتھائی سر کے مسح کا انکار کر دے، چوتھائی سر کے مسح کی فرضیت کا کوئی منکر ہو جائے اور یہ کہے کہ یہ اجماعی فرضیت نہیں ہے، چاروں اماموں کے نزدیک فرض نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی حنفی یہ کہتے ہوئے اس کا انکار کر دے تو وہ فاسق اور گمراہ ہے، کیونکہ ائمہ حنفیہ کا اجماع ہے کہ وضو میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ اسی طرح غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا حنفیہ کے نزدیک فرض ہے اور شافعیہ کے نزدیک سنت ہے۔ تو اگر کوئی حنفی آج انکار کر دے اور کہے کہ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فرض نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو دلیل کے ساتھ تو اسے گمراہ فاسق نہیں کہہ سکتے کیونکہ امام شافعی کے نزدیک فرض نہیں ہے۔ تو یاد رہے ائمہ حنفیہ کے نزدیک ایسا شخص فاسق بھی ہوگا اور گمراہ بھی ہوگا۔ پلے پڑی بات۔ اب آئیے یہاں پر داڑھی کا ایک مشت رکھنا، داڑھی کا ایک مشت ہونا یہ ائمہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔ داڑھی کا ایک مشت ہونا ائمہ حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، لہذا اگر کوئی شخص آج حالات زمانے اور تقاضے کی دہائی دے کر ایک مشت سے کم داڑھی کے جواز پر دلیل قائم کرے اور اختلاف کرے اور یہ کہے کہ ائمہ اربعہ نے اس کی چوتھائی ایک مشت داڑھی کو فرض نہیں قرار دیا ہے، لہذا دلیل کی روشنی میں اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو برا بھلا مت کہو، وہ غلط کہتا ہے۔ جو شخص کہے گا کہ ایک مشت کم داڑھی رکھنا حنفی ہوتے ہوئے جائز ہے وہ فاسق ہے۔ کیا ہے وہ؟ فاسق ہے۔ بات گاڑھی تو نہیں ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پلے پڑ رہی ہے؟ تو وہ شخص کیا ہے؟ فاسق ہے۔ اسی طرح تصویر کشی کا مسئلہ چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، صورت گری تو بہرحال پائی گئی۔ تصویر کشی میں صورت گری تو بہرحال پائی گئی، اور ائمہ حنفیہ کے نزدیک صورت گری حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لہذا اسے آج کے دور کے ائمہ کے علماء کے اختلاف کی وجہ سے اسے جائز کہنا یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ ائمہ حنفیہ کے نزدیک ایسا شخص فاسق ہوگا۔ داڑھی کا ایک مچھ سے کم رکھنے پر استدلال کرنے والا فاسق ہوگا۔ یہ آج کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے فرمایا البتہ اگر کوئی شخص دلائل شرعیہ میں نظر کا اہل ہے، دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے، جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کہ ایک امام کسی چیز کو فرض کہتے ہیں اور دوسرے نہیں۔ مثلا حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح وضو میں فرض ہے اور شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا، مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا۔ حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت سنت ہے، اور حنبلیہ اور شافعیہ کے نزدیک فرض ہے۔ اسی طرح اور اس کے سوا بہت ساری دلیلیں ہیں۔ فرض عملی میں ہر شخص اس کی پیروی کرے جس کا مقلد ہے،
یاد رہے یہاں مقلد ہونا آج کے محققین کی بات نہیں چل رہی ہے. اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں. ہاں اگر ضرورت شرعی پا لی گئی تو پیروی جائز ہو سکتی ہے، مگر جہاں مسئلہ اجماعی ہوگا وہاں نہیں چلے گا مسئلہ. چلیے واجب اعتقادی، یہ تو فرض کی بات ہوئی. واجب اعتقادی پہلا ایک ہوتا نا فرض، تو فرض کی ہم نے دو صورتیں بیان کر دی. اب واجب کی بھی دو قسمیں. واجب اعتقادی، واجب اعتقادی وہ ہے جو کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو. واجب اعتقادی کسے کہتے ہیں؟ جس کی ضرورت دلیل ظنی سے ثابت ہو. دلیل ظنی سے جس کی ضرورت کیا ہو؟ ثابت ہو. فرض عملی اور واجب عملی اس کی دو قسمیں. واجب اعتقادی کی دو قسمیں، فرض عملی اور واجب عملی. چلیے واجب عملی وہ واجب اعتقادی ہے کہ بے اس کے کیے بریء ذمہ ہونے کا احتمال ہو. اگر نہ کرے تو ذمے سے فرض ادا ہو سکتا ہے، مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے. اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو، ضروری ہو، تو عبادت بے اس کے ناقص رہے گی، مگر ادا ہو جائے گی. جیسے قاعدہ اولا یہ واجب ہے، اس کے بغیر کیے نماز بیکار ہے، لیکن اگر چھوڑ دی تو فرض ادا ہو گیا، مگر ایسی نماز واجب الاعادہ ہوئی. کہتے ہیں مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، اور کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، اور چند بار ترک کرنا کبیرہ ہے. ایک بار چھوڑا تو گناہ صغیرہ، اور بار بار چھوڑا تو گناہ کبیرہ. یہ ہوا واجب تک. اب اس کے بعد سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب تو ہم سمجھتے ہیں کہ مختصر ہے، ہم بتا دیتے ہیں. سنت موقدہ وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرمائی ہو. ایک تو یہ کہ ہمیشہ کیا ہو، کبھی نہ چھوڑا ہو، ہے نا، مگر یہ بھی ہو کہ اگر کبھی چھوڑ دیا تو کبھی اتفاقی یا اجازت ہو، یا یہ کہ کیا ہو ہمیشہ اور کبھی ترک کیا ہو. دو صورتیں ہوں گی، کیا ہمیشہ کبھی ترک کیا ہو، یا ہمیشہ کیا ہو کبھی ترک نہ کیا ہو مگر ترک کرنے میں کبھی گنجائش اور رخصت رہی ہو. یہ ہوا سنت موقدہ. اور اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو. اس کا ترک اساءت یعنی گناہ ہے، کرنا ثواب ہے. نادراً کبھی کبھی اگر چھوڑ دیا تو عتاب ہے، یعنی ڈانٹ پھٹکار، زجر و توبیخ. اور اگر اس کی عادت بنا لے تو عذاب کا مستحق ہوگا. اسی لیے سنت موقدہ کا تارک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، عام جو عادی ہو، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہونے کا ڈر ہے. سنت غیر موقدہ وہ کی نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے، یعنی شریعت کے نزدیک جس کام کا کرنا بہت پسندیدہ ہو، شریعت چاہے کہ اسے کرا جائے، بہت پسند ہو، اور ترک کرنے کو شریعت پسند نہ کرتی ہو، مگر یہ ناپسندیدگی اس حد تک نہ ہو کہ اس پر وعید یا عذاب فرمائے. آمزی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مدامت فرمائی یا نہ فرمائی ہو. اس کا کرنا ثواب، نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں. کرے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر عادی ہے نہ پڑھنے کا تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہے. جیسے عصر سے پہلے والی 4 سنتیں، عشاء سے پہلے والی 4 سنتیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی دوسرے سنتیں غیر موقدہ. چلیے مستحب وہ کی نظر شرع میں پسند ہو، شریعت کے نزدیک پسندیدہ ہو، مگر چھوڑنے پر کچھ ناپسندیدگی نہ ہو. چھوڑو تو بھی کوئی حرج نہیں.
خواہ خود حضور نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، علماء نے پسند کیا تو اس کا کرنا مستحب ہے، اس کا کرنا ثواب، نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں ہے۔ مباح وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو۔ حرام قطعی، حرام قطعی یہ فرض کا مقابل ہے، فرض کا مقابل ہے، یعنی جس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو، جس میں شبہ کی گنجائش نہ ہو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب وہی ہوگا، اس کا ایک بار قصدن کرنا گناہ کبیرہ و فسق ہے، بچنا فرض اور ثواب ہے۔ مکروہ تحریمی یہ واجب کا مقابل ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گنہگار اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے اور چند بار اس کا ارتکاب کبیرہ ہے، گناہ کم ہے مگر وہی کیٹیگری ہے، عذاب وہی ایک ہی ہے، حرام کا بھی اور گناہ کبیرہ کا بھی۔ اِساءت جس کا کرنا برا ہو، نادراً کرنے والا، کبھی کبھی اتفاقیہ کرنے والا، ڈانٹ و پھٹکار کا مستحق عتاب اور التزام فعل پر یعنی برابر کرے اس کو تو عذاب کا مستحق، یہ سنت مؤکدہ کے مقابل ہے۔ مکروہ تنزیہی جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، شرع کو پسند نہیں ہے مگر اتنا نہیں کہ اگر اس کو کرے تو اس پر عذاب و وعید ہو، یہ سنت غیر موقدہ کے مقابل ہے۔ خلاف اولا کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ نہ کرنا بہتر تھا، خلاف اولا کا مطلب نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ و عتاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے، اچھی عادت کے مطابق نہیں ہے کہ کیا جائے۔ اس کے بیان میں عبارتیں مختلف ملیں گی مگر یہی ہم نے بہار شریعت سے آپ کے سامنے رکھا، یہی عطر تحقیق ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ حمدًا كَثِيرًا مبارکاً فیہ مبارکاً علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔